کوئی ایسا غیر مسلم ہے جس کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور نام آئے ہیں؟ غیر مسلم ہو، وہ قرآن کو نہیں مانتا، وہ بلکہ دشمن ہے اسلام کا، کہے گا یار یہ بات تو ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب سمجھ کے کون سی ہے؟ قرآن۔ اگر آپ اس غیر مسلم سے پوچھیں جو اسلام کو نہیں مانتا، اچھا یہ بتا بھائی تو دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بغیر سمجھے؟ اس میں بھی کس کا نمبر آئے گا؟ قرآن کا۔ آپ اس سے کہیں یار دنیا میں کوئی ایسی کتاب بتا جس کو کھڑے ہو کر بھی پڑھا جاتا ہو گھنٹوں گھنٹوں، کون سی کتاب ہے بھائی؟ کہے گا یار قرآن۔ حالانکہ نہیں مانتا ہوگا قرآن کو، لیکن جواب کیا ہوگا؟ یار کھڑے ہو کے بھی تراویح میں دیکھو آپ۔ اچھا بولے دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جس کو ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے سن رہے ہوں؟ وہ کہے گا قرآن۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب بتا جس کو کروڑوں لوگ جب تک وضو نہ کر لیں ہاتھ نہ لگاتے ہوں؟ وہ کیا کہے گا؟ قرآن۔ اس سے پوچھا جائے دنیا میں ایسی کتاب بتا جس کو پڑھنے میں جو محنتیں کی جاتی ہو نا کہ آواز اچھی ہو جائے اور ایک ایک حرف تجوید کے ساتھ ادا ہو۔ قاری لوگ دیکھو نا کیسی محنتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ قاری بتا رہے تھے نا بچے کو ہا، ہمارے یہاں تو قاری دیکھ لو آپ، بچے سے بولتے ہیں بولو ہا، وہ کہتا ہے ہا، حلق سے نکالو حلوہ، حلوہ بولو حلق سے نکالو۔ بچے کی ماں نے کہا حلق سے حلوہ نہ نکالے، میں بنا کے کھلا دیتی ہوں۔ کتنی محنتیں کرتے ہیں قاری۔ ہا اور ہا کا فرق، عین اور غین کا فرق، صاد اور ضاد کا فرق، کتنی محنتیں پوری دنیا میں۔ حسن قرات کے مقابلے کوئی ایسی کتاب دنیا میں ہے جس کو پڑھنے میں حسن قرات کے مقابلے ہوتے ہوں؟ ہے بھائی؟ کوئی فزکس کی کتاب، کوئی کیمسٹری کی کتاب، کوئی بایولوجی کی کتاب، کوئی تاریخی کتاب کی، یار کون خوبصورت انداز سے پڑھتا ہے اس کو؟ کوئی کتاب ایسی ہے دنیا میں؟ اس کتاب کو صرف پڑھنے میں حسن کے مقابلے ہوتے ہیں، پڑھنے میں حسن کے مقابلے ہوتے ہیں۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کے احکامات، آرڈرز پر ایسے عمل کیا جاتا ہو جیسے اس کتاب کے، جبکہ کتاب پہ رائٹر کا نام نہیں؟ مثال کے طور پر اس کتاب میں 1400 سال پہلے ایک حکم نازل ہوا کہ فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم، ایک آرڈر ہے۔ بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی جس میں بہت سارے احکامات لکھے ہوئے ہوں گے، یہ کرنا چاہیے، 7 کامیاب لوگوں کی، وہ کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں، کتنے نے پیدا کر لی وہ علامتیں اپنے اندر، پڑھی ہوں گی آپ نے بھی۔ وقت کی حفاظت پر کتاب وغیرہ وغیرہ، بہت ساری کتابیں۔ کچھ لوگ عمل کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ بھی جزوی طور پر عمل کرتے ہیں، ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور ان کے حکام بھی بہت آسان ہوتے ہیں، صبح جلدی اٹھو، رات کو جلدی سو جاؤ، اچھے بچے رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس ٹائپ کی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ آج کل تو ڈاکٹر کہتے ہیں دودھ پی کے مت سو، بہرحال وہ ڈاکٹر جانے، آپ جانے کیا پی کے سونا چاہیے، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، وہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ یہ احکامات ہوتے ہیں اس کے اندر، کتنے لوگ عمل کر لیتے ہیں، حالانکہ حکام بھی آسان ہوتے ہیں۔ قرآن کے حکام آپ دیکھ لو، آسان نہیں ہے بھائی، آسان نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے ایک آیت نازل ہوئی تھی، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک بھوکا پیاسا رہے۔ 1400 سال کے بعد بھی کروڑوں لوگ رمضان کا چاند نظر آتے ہی بھوکے اور پیاسے ہو جاتے ہیں، پورا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے کروڑوں لوگوں کا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، یہ حسن اتفاق، یہ لا آف چانس کے تحت نہیں ہو رہا۔ بائی چانس اس کتاب کو ایسی عزت مل گئی ہے، وہ بھائی ایسے نہیں ہوتا، بائی چانس عزت ملنی ہوتی تو سسرال میں مل جاتی نا، وہاں تو اتفاق سے بھی نہیں مل رہی، تو بائی چانس نہیں ہوتے ایسے کام۔ یہ لگتا ہے کسی کوئی ذات ہے جو جتنا پروٹوکول اس کتاب کو دے رہی ہے اور اپنے پیغمبر کو جتنا پروٹوکول وہ ذات دے رہی ہے، وہ کسی اور کو یہ پروٹوکول دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ ایگری نہیں ہے، وہ کسی زبان کو نہیں اتنی عزت دے رہی جتنی عربی زبان کو دے رہی ہے وہ ذات۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنا قرآن عربی میں نازل کیا، عربی کو محفوظ کر دوں گا میں ہمیشہ کے لیے۔ وہ کہتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا، آپ کی سیرت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا۔ وہ کہے گا میں نے قرآن میں اپنے حکام لکھے، ان حکام پر کروڑوں لوگوں کو 1400 سال کے بعد بھی عمل کراؤں گا، تاکہ حجت تمام رہے کہ بھائی یہ ہلکی کتاب نہیں ہے، کروڑوں لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ، کینیڈا کی گورنمنٹ آج اعلان کر دے کہ شراب اللیگل ہے، اور پولیس کو ڈنڈا ہاتھ میں دے کے بولے کہ جو شراب پیتا ہوا نظر آئے کوڑے مارو، کیا شراب چھڑوانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ بولو نا، کامیاب ہو جائے گی؟ بہت زیادہ ہوگا، سڑکوں پہ نہیں پی جائے گی، چھپ چھپ کے لوگ پی رہے ہوں گے، حتیٰ کہ جو پولیس جس کے ذمہ لگے گا وہ بھی چھپڑ میں پی رہے ہوں گے۔ آسان تھوڑی ہے، تبھی قانون بنتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں لمٹ میں پیو، ڈرائیونگ نہ کرو، پھر سنڈے نائٹ کو جا کے جتنی پینی ہے اپنی ذمہ داری پہ پی لو، ایسے اس کو کیا جاتا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کوئی بھی نہیں چھوڑے گا بھائی، یہ ممکن نہیں ہے۔ یار یہ کیا بات ہے، قرآن میں 1400 سال پہلے ایک جملہ نازل ہوا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، شراب جوا ناپاک ہے، چھوڑ دو، فاجتنبوہ، ایسا چھوڑا ہے
1400 साल गुजर गए, करोड़ों लोग अब भी नहीं पीते, करोड़ों लोग। इतनी पावरफुल मोटिवेशन, दिल से पूछो किसी किताब के पास है क्या? किसी झूठी किताब, माज अल्लाह नकले कुफर, किसी झूठी किताब के पास इतनी पावरफुल मोटिवेशन हो सकती है क्या? किसी झूठे मोटिवेशनल स्पीकर के पास इतनी पावरफुल मोटिवेशन हो सकती है भाई? आजकल आ रहे हैं ना बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, टिश पिश अच्छे भी होते हैं, इनमें इतना नहीं करवा सकते कि आपसे 1 महीने का रोजा रखवा लें। वो लोग जाते हैं फीस दे के, बात सुनते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें अच्छे बच्चों की तरह रहना चाहिए, लॉ को फॉलो करना चाहिए। कुछ फॉलो कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ कानून का खौफ होता है। वो मोटिवेशनल स्पीकर जो बहुत अच्छा लगे वो कहे 1 महीने रोजे रखा करो, पूरी जिंदगी रखो। बोलेगा ये नहीं होता भाई, हमसे ये नहीं होगा। क्यों रखें? कुरान ने एक ऐलान किया है, और रोजों की कोई हिकमत भी क्या बयान की है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुमसे बुराइयां छूट जाएं। बस मुसलमानों के त्यौहार देख लो आप, इतने महंगे मुसलमानों के त्यौहार है ना, गैर मुस्लिमों के त्यौहारों में एक केक कट जाएगा ज्यादा ज्यादा। यही होता है, क्या ख्याल है? नहा धो के थोड़ा स्प्रे कर लिया, शैम्पू लगा लिया, ये खर्चा टोटल। हमारा एक बकरीद का त्यौहार देख लो भाई, करोड़ों नहीं अरबों रुपए मालदारों की जेब से निकल के गरीबों की जेब में जाता है। और आप देख लो, सिर्फ एक त्यौहार पर, इस्लाम के त्यौहारों पे गौर कर लो ना, आपको लगेगा ये दीन इंसानों का बनाया हुआ नहीं है। इंसानों का बनाया हुआ दीन इतनी उसमें हिकमत नहीं हो सकती। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनके त्यौहारों में आपको एक चीज नजर आएगी, खुशी की कोई चीज नहीं होती, खुशी तकल्लुफ करके मनाई जाती है। समझ में आ रही है बात? खुशी की कोई चीज भाई बोलो होती नहीं है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। मैं आपके पास आऊं कि कल हम सब खुश होंगे, कल हम दिन मनाते हैं, तो हम मना लेंगे, ढुस ढुस कर लेंगे, बैठ के खा पी लेंगे, कल हमने एक दिन मना लिया। बस तकल्लुफ वाली खुशी है कि अल्लाह ने हमें 2 ईदें दी हैं, इन दोनों ईदों में खुद ब खुद खुशी होती है, फिर उसको मना रहे होते हैं। एक है ईद उल फितर, इसमें क्या खुशी है? रमजान 1 महीना हमने रोजे रखे, और आप लोग ने जून जुलाई में जो रखे हैं अल्लाह ही ने आपको रखा हुआ अब तक, जो 10:30 11 बजे तक चल रहा है दिन। तो 1 महीना जब इंसान रोजा रखे, और अपनी पान गुटका भी छूट गया, उसका निस्वार भी छूट गई, सिगरेट भी, हम लोग तो यही चीजें हमारे यहाँ जो चल रही है, मैं वही मिसालें दूंगा ना, तो वो सारी चीजें छूट गई, पूरी रूटीन आउट हो गई। कितनी टेंशन रोजा में, जब इंसान खाता पीता नहीं है ना, वो लाइफ बोरिंग हो जाती है उसको किसी चीज में दिल नहीं लगता। तभी तो देखे ना रोजे में असर के वक्त कैसे फीके फीके से, अजीब चिड़चिड़े से हुए होते हैं, किसी चीज में दिल नहीं लग रहा होता। ये हकीकत है, एक्टिव नहीं होता इंसान का दिमाग। 1 महीना जब आप इस रूटीन पे चलते हो, तो जिस दिन छुट्टी होगी खुशी होगी कि नहीं होगी? है भाई? 2 खुशियां होती हैं, जिस्मानी खुशी भी, रूहानी खुशी भी। जिस्मानी खुशी तो ये होती है यार, कल से हम तो ये खुश होते हैं, कल से दोबारा पराठे स्टार्ट। क्या कहते हैं? कल से दोबारा क्या? पराठे स्टार्ट। दोपहर को खाना खाएंगे, फिर कैलूला कब मारेंगे, फिर ये होगा, फिर शाम को उठ के चाय, वो एक जो रूटीन की लाइफ। ये 1 महीने के बाद जब छुट्टी मिलती है तो खुश होना नहीं पड़ता, तकल्लुफ करके ऑटोमेटिकली आपको खुशी हो रही होती है। इसलिए इस्लाम ने पहली ईद रखी रमजान गुजरने के बाद, और रूहानी खुशी भी होती है। रूहानी ये, अल्लाह ने इतनी बड़ी इबादत हमसे करवा ली। देखो इंसान की फितरत है माबूद को खुश करना। देखो बार बार मैं अपने बयान में एक बात कहता हूं, साइंस कितनी ही तरक्की कर ले, कभी भी इंसानी नेचर चेंज नहीं हो सकती। जो लोग कहते हैं ना अब वो दौर नहीं है, 1400 साल पुराना पहाड़ों पत्थरों का दौर नहीं है, एक्चुअली साइंस ने इतनी तरक्की, तो साइंस ने इतनी तरक्की की है तो क्या अब तू रोटी नहीं खाएगा? प्लास्टिक की रोटियां खा रहे हैं हम लोग। अब होना तो चाहिए, साइंस ने इतनी तरक्की की है, अब वो पुराने जमाने की रोटी नहीं होनी चाहिए ना। अब क्या ख्याल है? बल्कि अब तो टीका लगाओ, बस जाओ, एनर्जी के टीके आने चाहिए। क्या ख्याल है? अबे भाई कोई आदमी पराठा खा रहा हो बैठ के, बोले यार तू पुराने जमाने का दकियानूस, खजूरें खा रहा है, पराठे खा रहा है। अब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, इंसान चांद पे पहुंच गया और तू उसी तरह रोटी पका पका के तवे पे सेक के खा रहा है। क्या कर रहा है? पागल आदमी है तू। अब साइंस ने तरक्की की है, अब तू प्लास्टिक खा। अब क्या खा भाई? तू प्लास्टिक खा। अब तू जो है टीके लगवा, बस जाके एनर्जी के टीके, गैस के सिलेंडर पे आ जा, सोलर पे आ जा। नहीं आएगा भाई, पहले भी खाना ही पड़ता, चाहे वो गंदम की रोटी ना हो, जौ की हो जाए या कुछ और हो जाए, गोश्त हो जाए, लेकिन पहले भी जैसे खाना पड़ता। बल्कि अब तो डॉक्टर कह रहे हैं बीमारियां इसलिए रही हैं कि 1400 साल या हजारों साल पुराना लाइफ स्टाइल रहा नहीं है। उसी स्टाइल पे आना पड़ेगा आपको, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चबा के खाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो कभी भी इंसान की फितरत तब्दील नहीं होती, ना उसकी रूहानी खुशी के लिए जो
جو پہلے اس کے معیارات تھے وہ بھی چینج نہیں ہو سکتے اور باڈی کے معیارات بھی چینج نہیں ہو سکتے. تو یاد رکھو معبود اور کو تلاش کرنا اور اس سے محبت کرنا یہ ہمیشہ سے انسان کی نیچر میں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن قوموں کے پاس پیغمبر نہیں آئے ان کو جب اللہ کا پتہ نہیں چلا تو انہوں نے جھوٹے معبود تراش لیے. ہر قوم میں خدا کی عبادت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ یہ انسان کی نیچر ہے, اس کو خدا چاہیے, اس کو معبود چاہیے. تو ہمیں پیغمبر نے بتا دیا یہ پتھر کے بنے ہوئے معبود نہیں ہیں, ان کو تو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. معبود وہ ہے جس نے ان سب کو بنایا. یہ تو پیغمبروں نے ہمیں گائیڈ کیا. تو آپ بتاؤ 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد ہمیں خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم نے اس کے لیے 1 مہینہ, دنیا میں کوئی قوم اپنے خدا کے لیے جس کو وہ خدا مانتی ہو ایسی قربانی نہیں دیتی. ایک آدھ آدمی دے دے گا, وہ کھانا پینا چھوڑ دے, من حیث القوم نہیں ہوتا. تو اللہ نے ہم سے یہ عبادت کروائی کہ 1 مہینہ ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ دل میں روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور پراٹھوں کی جسمانی خوشی بھی ہوتی ہے. لہذا عید میں آٹومیٹیکلی انسان خوش ہوتا ہے, نہ بھی منائے تو بھی خوش ہے. اور اس تہوار کی ابتدا بھی نماز سے ہوتی ہے تاکہ شراب کباب کی طرف مت جاؤ. صبح آ کے نماز پڑھو. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی اس پہ اللہ کی کبریائی بیان کرو. کیسا نور ہوتا ہے, کیسا مبارک لمحہ ہوتا ہے عید کی نماز میں. ہے دنیا میں کسی مذہب کے پاس ان کے تہواروں میں شراب کباب عیاشی. ہمیں نماز پڑھا دی شروع میں کہ انسان کے بچے بن کے دن گزارنا ہے تم نے. ہمارے ایک رشتے دار تھے, وہ کیا کرتے تھے, بچوں کے لیے 2 کپڑے سلواتے تھے, ایک کرتا شلوار عید کے دن اور ایک پینٹ شرٹ. وہ کہتے تھے نماز پڑھنے اس میں جانا ہے, اس کے بعد آ کے چینج کرنا ہے. وہ چینج اس لیے کہ اب دوسرا اسٹائل شروع ہو جائے گا. خیر, تو دوسری خوشی ہے بقرعید کی. بقرعید میں دیکھ لو آپ, سنت ابیکم ابراہیم, روحانی خوشی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا. اللہ نے کہا تم جانور کو ذبح کر لو, ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی دوں گا میں تمہیں. خوشی ہوتی ہے انسان کو, میں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے. اور دوسری گوشت. اب جو ویجیٹیرین ہیں ان کو نہیں باتیں سمجھ میں آئیں گی. آپ کہہ سکتے ہو ہم تو گوشت ویسے بھی خرید کے کھا لیتے ہیں. بھائی دیکھو, گوشت تو آپ کہیں سے بھی خرید کے کھا سکتے ہو. یہ وہ گوشت ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. بقرعید کے دن روزہ حلال ہے حرام ہے؟ روزہ تو عبادت ہے, لیکن اللہ نے بقرعید کے جو 3 دن ہوتے ہیں روزہ 4 دن حرام کیا ہے. روزہ 4 دن حرام ہے اور بقرعید 3 دن کی ہے. کیوں حرام کیا؟ اس لیے کہ آپ کے ابا اگر فرض کرو آپ کی دعوت کریں یا آپ کی بیگم نے اس دن آپ کے لیے کوئی الگ سے بریانی بنائی ہو, سسرال تو یہ کام کرے نہ کرے بہرحال بیگم بعض دفعہ کر لیتی ہے, تو آپ کے لیے الگ سے اس نے بتایا کہ بھائی میں سنڈے والے دن جو ہے نا دوپہر کو آپ کے لیے خاص ڈش بنا رہی ہوں جو میری اماں نے مجھے سکھائی تھی, اور میری اماں میرے ابا کے لیے بنایا کرتی تھی, اور میری دادی میرے دادا کے لیے بنایا, اور میری نانی میرے نانا ہوتی ہے نا, کوئی اپنی پرمپرا ہوتی ہے پرانی چلی آ رہی تھی, آج میں وہ ڈش آپ کے لیے بناؤں. آپ ویسے کبھی روزہ نہیں رکھتے, اسی دن روزہ رکھ کے آئے ہوئے ہو. بیگم کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور آپ دلیل یہ دے رہے ہو کہ یہ تو میں باہر بھی کھا لیتا ہوں, دیکھا میرے پاس اتنے پیسے ہیں, جو تم نے نہاری بنائی ہے تو باہر سے بھی ملتی ہے. اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے کہ بھائی آپ پھوٹے منہ سے تعریف کر دیتے, کچھ آپ 2 نوالے کھا کے بول دیتے ماشاءاللہ بہت اچھی بنائی, بڑا مزہ آیا, روزہ بھی آج ہی رکھنا ہے اور تانے دے رہے ہو باہر سے خرید کے کھا لوں گا. تو آپ کو اگر بیگم سے محبت ہوگی نوالے بھر بھر کے کھاؤ گے, خوشی سے کھاؤ گے. اس میں اگر نمک تیز بھی ہوگا تو بھی آپ بولو گے کہ بہت طریقے سے بات کرو گے کہ بیگم ویسے بھی طریقے سے ہی مسلمان بات کرتا ہے, الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے, چاہے خوشی سے کرے چاہے مجبور ہو کے کرے, لیکن طریقے سے ہی کرنی پڑتی ہے اس زمانے میں بات. تو یہ بقرعید میں کیا ہوتا ہے بھائی, یہ وہ گوشت نہیں ہے جو ہم روزانہ کھاتے ہیں, یہ ضیافت ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی. اس میں اللہ میزبان ہے, تبھی اس نے کہا 4 دن روزہ نہیں رکھنا تمہیں, چاہے پورے سال رکھتے ہو ان 4 دنوں میں نہیں رکھنا. کیوں؟ میں تمہیں کھلا رہا ہوں. ہم جب ذبح کرتے ہیں نا جانور, یہ اللہ کی ملکیت میں ہے, یہ اللہ کی ملکیت میں. اب اللہ کہتا ہے کھاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جن کو گوشت کھانے کو نہیں ملتا, خود بھی کھاؤ. تو اس کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ تبھی میں نے تو محسوس کیا قربانی کے گوشت میں جو لذت ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتی, ایک الگ ہی اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا دیکھو یار, بات سے بات نکلتی ہے, میں چاہتا ہوں ٹاپک کو جلدی سمیٹوں. غیر مسلموں کے تہوار میں مٹھائیاں ہیں, کیا ہیں؟ کیک, مٹھائیاں ہے کہ نہیں؟ اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ تم بھی کیا کھاؤ؟ مٹھائی. اللہ نے کہا گوشت. اللہ ہمیں ویجیٹیرین نہیں بنا رہے. میں نے بیان میں بتایا ہے کہ سبزی کھانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ سبزی کو بکرے کو کھلاؤ اور بکرا کھائے, یہ بہترین طریقہ ہے.
بہرحال سبزی بھی صحت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہے سبزی, اتنا بھی سبزی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس عید میں اللہ ہمیں گوشت کھلاتا ہے. پورے سال جو گوشت نہیں کھاتے, غریب بہت سے ایسے ہوتے ہیں, ان کو بھی وافر مقدار میں مل جاتا ہے. تو اللہ کھلاتا ہے ہمیں جسمانی خوشی بھی اور روحانی خوشی بھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فاقے سے رہا کرتے تھے, لیکن بقرعید والے دن آپ اس وقت تک کچھ نہیں کھاتے جب تک قربانی کا گوشت تیار نہ ہو جاتا. یہ تواضع ہے. آج بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں, دوسرے ملکوں میں قربانی کر دیتے ہیں. بھائی آپ کریں قربانی, لیکن آپ اپنے ملک میں لازمی کریں تاکہ آپ اس کا گوشت کھائیں. یہ ایک قسم کا تکبر ہے کہ نہیں جی ہم تو پورے سال کھاتے ہیں, بس ادھر ذبح کر کے ٹرسٹ کو دے دو. دے دیں ٹرسٹ کو بھی, غریبوں کو بھی کھلائیں اگر اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے. کم سے کم ایک قربانی آپ نے اپنے شہر میں کرنی ہے جس کا گوشت آپ نے خود کھانا ہے. یہ سوچ کے کھانا ہے. یہ کس کی طرف سے ہے؟ تواضع اس کو کہتے ہیں. دیکھو استغنا بڑوں کے سامنے نہیں ہوتا. ابا آپ کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں, ماں آپ کو کوئی تحفہ دے رہی ہے, آپ کہیں میرے پاس امی پہلے سے بہت ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. ابا یہ جیب خرچی اب 50 روپے اپنے پاس رکھیں. ابا کو غصہ آئے گا, یار میں تجھے ایک گفٹ دے رہا ہوں. تو تواضع میں کیا ہے, اس کو ایسے لیا جائے جیسے آپ کی بہت کوئی بڑی ضرورت پوری ہو گئی. تواضع کا تو یہی مطلب ہے نا. تو اس لیے قربانی کا گوشت میں ایسے تکبر کرنا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, وہی سلاؤٹر ہاؤس میں ذبح کرو, وہیں واڑ دو, ہم تو کھاتے رہتے ہیں پورے سال, یہ غلط بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے, آپ جائیں ذبح کریں, تھوڑی سی اپنی پرسنالٹی کو سائڈ پہ رکھیں. اتنا شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے. حج پہ بھی تو پرسنالٹی دائیں بائیں ہو جاتی ہے نا, 2 کپڑے میں آ جاتے ہیں, سارا 3 پیس سوٹ ٹائی وائی سب اتر گیا, کیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں مزدلفہ میں, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ میرے لیے کچھ تھوڑی سی دیوانگی بھی اختیار کرو. تو بقرعید بھی ایسے ہی ہے, تھوڑا بہت کھا لیا کرے جا کے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے بقرعید میں. تو یہ 2 تہوار ہی آپ دیکھ لو. یہ روحانی خوشی ہے کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے. جسمانی خوشی کیا ہے, وہ گوشت مل رہا ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. ایک ایک عبادت کو آپ دیکھ لو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایسا پروٹوکول دیا, آپ کی بارے میں کوئی کسی راوی نے ایک لفظ کہا, اس راوی کی اور اس سے نقل کرنے والوں کی پوری چین ہمیشہ کے لیے کتابوں میں محفوظ ہو گئی. اب تو گوگل پہ آ گئی ہے کہ اسلام کے کتنے لوگ ہیں, یہ کون سا ہے, یہ کس سے روایت کر رہا ہے, اس کے استاذ کون ہے, ایک تفصیل آ گئی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایسا محفوظ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب جو آپ لے کر آئے اس کو ایسا محفوظ کیا. نماز کو کیسا, یہ جو کتنے پھڈے ہیں نا مسلمانوں کے نماز میں, یہ ہے ہی اس لیے کہ محفوظ ہے. جس طریقے سے نبی نے نماز پڑھی ہے وہ تمام حدیثیں محفوظ ہو گئی ہیں. رفع الیدین کیا وہ بھی حدیث محفوظ, رفع الیدین نہیں کیا وہ بھی حدیث محفوظ, زور سے آمین کہا وہ بھی حدیث محفوظ, آہستہ آمین کہا وہ بھی حدیث محفوظ. بہت لوگ کہتے ہیں یار مسلمانوں کے یہ نمازوں میں اتنے پھڈے ہیں. میں نے کہا کہاں ہے, کہہ رہے ہیں کوئی کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ رکوع میں جاتے ہوئے, کوئی کہتا ہے ہاتھ نہیں اٹھاؤ. میں نے کہا جھگڑا ہے یہ کوئی. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, فجر کی کتنی رکعتیں ہیں, 2 سنت اور 2 فرض. کوئی ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے 4 سنت اور 4 فرض. 1400 سال کے بعد بھی نماز کی رکعتیں محفوظ. کوئی کہتا ہے کہ قبلے کے علاوہ کہیں اور رخ کر کے نماز پڑھو, سسرال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو, کوئی کہتا ہے. ساری دنیا کے سارے فرقوں کا, سارے مسلکوں کا اتفاق ہے نماز میں رخ کہاں ہوگا, بیت اللہ کی طرف. کوئی فرقہ ایسا ہے جو کہتا ہے بغیر وضو بھی نماز ہو جاتی ہے. تو اتفاق کی چیزیں نظر نہیں آ رہی, وہ چھوٹے موٹے زور سے آمین, یہ کیا کوئی اختلاف ہے یار, یہ کچھ کسی نے آمین بول دیا, کوئی ہلکا سا آمین بول دیا, کوئی اختلاف ہے یار. یہ اتنا تو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے اختلاف, تاکہ تھوڑا ظرف کیا ہو, برداشت کرنے کی عادت بھی ہو. کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ شادی بھی کریں گے, پھڈے بھی ہوں گے ان کے گھر میں, تھوڑا سا مسجد میں سیکھ کے آ جائیں گے, زور سے کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, آہستہ کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اللہ کو پتا تھا نا سسرال بھی ملنے والا ہے ان کو, تو اللہ نے وہیں سے ٹریننگ کروا دی ہماری کہ تھوڑی سی کوئی ٹانگیں چوڑی کر لے گا, کوئی تھوڑی سی پتلی کر لے گا, تو برداشت کرو, سب ٹھیک ہے, سب چلتا ہے. صحابہ تو برداشت کرتے تھے. جب ان کو پتا چلتا تھا نا فلاں ایسے پڑھ رہا ہے, فلاں ایسے پڑھ رہا ہے, کہہ رہے دعہ فإنہ فقیہ, چلو ان کی رائے ہے, وہ فقیہ ہے, وہ ان کے پاس بھی علم ہے. یہ ان کا اسٹائل ہوتا تھا. نماز 2 رکعت سنت 2 فرض, سب کا اتفاق ہے. نماز کے ٹائم پہ بھی اتفاق ہے. ظہر کی نماز سب کے نزدیک رکعتیں بھی متعین, ٹائم بھی متعین, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, ٹوٹل 5 نمازیں فرض ہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. جو روزے کب شروع ہوتے ہیں, رمضان میں. کسی ایک مولوی نے, مولانا کو یہ فرقے نے کہا کہ شوال میں شروع ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک, سب کے نزدیک رمضان کب شروع ہوتا ہے, روزے شروع ہوتے ہیں رمضان میں. عید کا دن متعین ہے, ہاں چاند میں پھٹا ہو جاتا ہے کہ ایک یکم شوال ہے کہ 2 وہ ان کے وہ کہتے ہیں کہ کسی کو پہلے نظر آ رہا ہے, کسی کی نظر تیز ہے, اس کو تھوڑا سا جلدی نظر آ رہا ہے, کسی کو تو کیا ہو گیا, چلو آج ہمارے یہاں عید ہے, کل اس کے یہاں عید ہے, اس میں کون سی ایسی ٹینشن والی بات ہے.
حج میں سب کا اتفاق ہے. تو بھائی یہ اتفاق آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گا. مسلمانوں کے ٹھیک ہے بہت سے فرقے ہیں, لیکن بیسک سب کی کیا ہے, ایک ہے. 5 نمازیں فرض ہیں, زکوٰۃ 2.5% فرض ہے, سال میں 1 دفعہ فرض ہے. زنا سب کے نزدیک, بولو جلدی سے, بس میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں, سب کے نزدیک حرام ہے. جوا سب کے نزدیک حرام ہے. سود سب کے نزدیک حرام ہے. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا سب کے نزدیک حرام. اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا سب کے نزدیک حرام. بیگم پہ خرچہ کرنا سب کے نزدیک فرض. آپ بڑے خوش ہو گئے تھے یار. اسلام میں اللہ نے عورت کو کھلانے والا بنایا یا کھانے والا بنایا؟ کھانے والا. یہ قرآن میں یہ سب چیزوں پہ پتہ ہے کیوں اتفاق ہے؟ قرآن نے خود بیان کر دیا. اللہ نے کہا آمین آمین میں پھڈے کرتے رہنا, کوئی اتنا بڑا ٹینشن نہیں ہے. رفع الدین میں جھگڑا کرتے رہنا, یہ ایسا نہ ہو ان میں مسئلہ کھڑا کر دو تم. اس لیے اللہ نے نماز کے تفصیلی حکام نازل نہیں کیے کہ زور سے آمین کہنی, آہستہ آمین. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, اختلاف ہو جائے گا, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ نے زنا کے بارے میں کہہ دیا لا تقربوا الزنا, عورت کی طرف جانے کا تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے, الا علی ازواجہم, بیوی بناؤ, اس کے علاوہ اس کی طرف جانے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اب اس میں کوئی اختلاف نہیں, کرے گا تو وہ خود مار کھائے گا. لوگ بولے قرآن کیا کہہ رہا ہے, تو کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی راستہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے محبوب پیغمبر, اور یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے محبوب پیغمبر. کیا خیال ہے؟ اور قرآن نے ہمیں حکم دیا پیغمبروں کو فالو کرو. حکم دیا کہ نہیں دیا؟ یہ بھی قرآن میں ہے. اور قرآن پیغمبروں کے واقعات اس لیے سناتا ہے تاکہ ان واقعات کو سن کے ہم انہی باتوں میں پیغمبروں کو فالو کریں. اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کسی ہری پگڑی, لال پگڑی, نیلی پگڑی, کوئی اختلاف ہے؟ اب سمجھو بات کو. قرآن کہتا ہے, اور یہ ہری پگڑی والے بھی یہی کہتے ہیں, وائٹ پگڑی والے بھی یہی کہتے ہیں, تبلیغ والے بھی, سب یہی کہتے ہیں, اہل حدیث بھی سب یہی کہتے ہیں. قرآن کہتے ہیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے نا, یہ نکالی نہیں جا سکتی. اللہ نے ایسا حفاظت کر دی ہے کہ ہم چاہیں بھی تو نہیں نکال سکتے. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے, 2 لڑکیوں کو انہوں نے پانی پلایا. وہ لڑکیاں اپنے والد محترم کے پاس گئیں. والد محترم نے کہا اس نوجوان کو میرے پاس لے کر آؤ جس نے تمہاری خدمت کی ہے. اس میں بڑے اسباق ہیں, میں ان کو ابھی اسکپ کر رہا ہوں صرف اس طرح سے واقعے میں, لیکن میں اسکپ کر رہا ہوں ان کو. موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے والد کے پاس گئے تو ان کے والد نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. جب دیکھا نا ان کا انٹرویو لیا تو ان کو لگے کہ یہ بہت نیک ہیں, صحت مند بھی ہیں, ایماندار بھی ہیں. بچیوں نے بھی گواہی دی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں. فوراً فیصلہ کر لیا کہ بھئی داماد تو ایسا ہی ہونا چاہیے, صحت مند بھی ہو, ایماندار بھی ہو. ہاں ملازمت نہیں ہے تو میرے پاس مل جائے گی, بکریاں چراؤ. اس زمانے میں یہی لوگوں کے روزگار ہوا کرتے تھے. تو کہا کہ آپ 8 یا 10 سال بکریاں چراؤ, ان دونوں میں سے ایک بیٹی میں نے آپ کے نکاح میں دے دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں استخارہ کرتا ہوں. ابھی آپ کو نبوت ملی نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا جو رپلائی آیا نا, فوراً فرمایا ذالک بینی و بینک, قبول ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ فوراً کیا فرمایا؟ یس. مہر کتنا مشکل, 8 یا 10 سال بکریاں چرانا. بکری پالنا اور چرانا آسان نہیں ہے. میرے پاس بکری ہے, 2 بکریاں ہیں, جو غم مجھے دیتی ہیں نا, وہ آپ اپنے سسرال کو بھول جاؤ. میں اپنا نہیں کہہ رہا سسرال, کیونکہ پھر آپ کو میں نے آپ پہ ڈال دیا یہ سارا. تو وہ ہمارے ملازم نے بولا مفتی صاحب ایک بکری نے بچہ دیا, میں اس وقت تھا نہیں, وہ بچہ مر گیا. پھر دکھڑے سنا رہے. میں نے کہا یار خدا کے لیے یہاں تو سکون سے بیٹھنے دے مجھے یار. بکریوں کے جس کو کوئی غم نہ ہو کیا پال لے, بکری پال لے. بہت ستاتی ہے بکری. تو 8 یا 10 سال بکریاں. پیغمبر کو نکاح کا آپشن ملا, فوراً سے پہلے قبول کیا. اور کتنا ٹف مہر ہے, 8 یا 10 سال بکریاں چرانی ہے. یعنی اس کی الگ سے کوئی اجرت نہیں ملے گی آپ کو, بس اس کے بدلے میں اپنی بیٹی میں نے نکاح میں دی ہے. دوسری طرف یوسف علیہ السلام ہے, دوسرے ملک میں ہے, اجنبی کنٹری میں, مصر میں. عزیز مصر کی حسین ترین خوبصورت ترین عورت بند کمرے میں آپ کو زنا کی دعوت دیتی ہے. کوئی بدنامی کا خوف نہیں ہے, بلکہ زنا نہ کرنے کی صورت میں بدنامی کا خوف ہے کہ الزام لگا دے گی میرے اوپر, اور خواہش اگر پوری نہیں کی تو جیل جانے کا خوف ہے. دھمکی دے رہی ہے کہ جیل بھجوا دوں گی الزام لگا کے, الٹا آپ پہ الزام لگا دوں گی.
ان ساری باتوں کے باوجود یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف بھاگتے ہیں, بچاتے ہیں, اللہ سے دعا مانگتے ہیں, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ جس بدکاری کی یہ دعوت دے رہی ہے مجھے اس سے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے, جیل چلا جاؤں گا, یہ کام سے مجھے بچا لے. اور جیل گئے, پھر الزام لگایا اس نے اور جیل بھجوا دیا, کئی سال جیل میں پڑے رہے ہیں. دونوں پیغمبر ہیں اللہ کے جلیل القدر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, یوسف اللہ کے نبی کے بیٹے, اور جس نبی کے بیٹے وہ بھی نبی کے بیٹے, اور وہ بھی نبی کے بیٹے. یعنی یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام وہ بھی پیغمبر, اور دادا اسحاق علیہ السلام وہ بھی پیغمبر, پردادا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی پیغمبر. کتنی بڑی فضیلت ہے, پردادا تک پیغمبر, اتنی بڑی فضیلت. اور آج کوئی لڑکا تھوڑا سا ہینڈسم اسمارٹ ہو, لڑکیاں اس کو دعوت دیتی ہے تو کہتا ہے یار اب لڑکیاں خود ہی مجھے دعوت دیتی ہیں, اللہ نے مجھے ہینڈسم بنا دیا, میں کیسے بچوں. یوسف علیہ السلام سے زیادہ آپ خوبصورت نہیں ہو سکتے. یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے دعوت دی نا برائی کی, تو یہ خبر آہستہ آہستہ سوسائٹی میں پھیل گئی. تو جو شہر کی مالدار عورتیں تھیں وہ کہنے لگی, جو بڑی فیملیوں کی, کہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه, عجیب عورت ہے, رائل فیملی سے اس کا تعلق ہے اور ایک ملازم پہ عاشق ہو گئی ہے, ایک گھر کے ملازم پہ عاشق ہو گئی ہے. تو اس بادشاہ کی جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے ان کے اعتراضات کے جواب نہیں دیے, بلکہ دعوت کر کے بلایا اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ سامنے سے گزرو. وہ چاہتی تھی میں سمجھاؤں گی تو بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی, اور کہا کہ سامنے سے گزرو. جب یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے ہیں تو ان عورتوں نے, قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن, اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا, اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, کوئی خوبصورت فرشتہ ہے جو آسمان سے نازل ہو گیا ہے. اتنی خوبصورت, اتنے خوبصورت تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے, بتایا کہ آدھا حسن اکیلا, جتنا اللہ نے حسن دنیا میں بانٹا ہے نا اس میں سے آدھا اکیلا کس کو دیا ہے, یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے نا, یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہی آپ کا حسن اور آپ کی خوبصورتی تھی. کتنے حسین تھے, لیکن اپنے آپ کو بچایا اور جیل کی کوٹری میں. اور ادھر موسیٰ کلیم اللہ, جن سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوتا ہے, یہ بھی کوئی کم فضیلت نہیں ہے. ان کو ادھر نکاح کی آفر آئی اور فوراً ڈن. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی پیغمبروں کی نظر میں زنا انتہائی پلید, خبیث, نجس, غلیظ, گدے گھوڑوں کا کام ہے, یہ کتے بلوں کا کام ہے یہ زنا کرنا. یہ پیغمبروں کی سوچ ہے. اور نکاح انتہائی مبارک, مقدس عبادت. نکاح مسجدوں میں سنت ہے کہ نہیں ہے؟ جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عید کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بارش کی جو نماز ہے اس میں خطبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نکاح میں خطبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو کام نمازوں میں ہو رہا ہے وہ کہاں ہو رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ لوگ کی عمر نکل گئی ہے, یہ بات ہے. اچھا بس 10 منٹ ہے, میں بس 10 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں. تھک گئے میرا خیال ہے آپ لوگ؟ تو مجھے ایک بات بتاؤ نا, بس یہ بات میں جلدی سے مکمل کر لوں. نہیں حضرت پانی نہیں, جزاک اللہ. تو اسلام قرآن جو سمجھانا چاہ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی. لبرل اور سیکولر لوگوں کی نظر میں, جو مذہب مخالف لوگوں کی نظر میں, کوئی نکاح اور زنا میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر آپ کی سیٹنگ ہو گئی ہے تو وہی آپ گرل فرینڈ بنا کے رکھیں اس کو. 15-20 سال کے بعد اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں ابھی ہم لوگ کی جوڑی چل سکتی ہے تو پھر آپ اس سے شادی کر لیں. ایک ایگریمنٹ ہے, چلو ٹھیک. ایسا نہیں ہے بھائی, ایسا نہیں. اللہ کی نظر میں گرل فرینڈ کا کوئی تصور نہیں ہے. قرآن نے ولا متخذاتی اخدان, اس کا مطلب ہی گرل فرینڈ ہے. اللہ نے فرمایا اجازت نہیں ہے تمہیں بنانے کی. پیغمبروں کو نکاح کا موقع مل رہا ہے, نہیں چھوڑ رہے, اور زنا کا موقع مل رہا ہے, بھاگ رہے ہیں وہاں سے, جیلوں کی کوٹریاں برداشت کر رہے ہیں. تو بھائی دیکھو ایک طرف ہو جاؤ. آپ کینیڈا میں رہتے ہو, لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہاں بہت مشکل ہے. کیوں؟ کیا گورنمنٹ یہاں پہ گن پوائنٹ پہ آپ سے زنا کروا رہی ہے؟ بلکہ یہاں کی گورنمنٹ کا جو ہمیں جہاں تک معلومات ہیں وہ تو چاہتے ہیں, پوری دنیا میں ساری حکومتیں چاہتی ہیں فیملی سسٹم کو پروموٹ کریں, لیکن مجبور ہیں, نہیں کر سکتے. کیوں؟ جو موٹیویشن چاہیے فیملی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ مذہب کے پاس ہے, وہ قوانین کے پاس نہیں ہے. پوری دنیا چاہتی ہے دنیا سے شراب ختم ہو, لیکن وہ کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ ان کو پتہ ہے یہ قانون چلے گا ہی نہیں. پوری دنیا چاہتی ہے دنیا سے زنا ختم ہو, فیملی سسٹم. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا تھا نا, فیملی ویلیوز کو ویلیو دیتے ہیں, آیا تھا نا بیان چند
چند مہینے پہلے کہ بھائی ہم فیملی سسٹم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. سب کی خواہش ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ یار یہ نظام ہو جب باپ کا نہیں پتا چل رہا, ماں کا نہیں پتا چل رہا, ڈی این اے سے پتا چل رہا ہے وہ جمشید کا بچہ ہے یا وسیم کا بچہ ہے, اور جب ڈی این اے کرا تو پتا ہے ستار صاحب کا بیٹا ہی ہے. انگریزوں کی بات کر رہا ہوں میں, آپ لوگوں کی نہیں, انگریزوں کے جمشید کی بات کر رہا ہوں. ابھی دیکھو نا یو کے میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ وہ بی بی سی کی رپورٹ تھی چند سال پہلے کی کہ وہ خاتون نے کہا میرے جو بچہ ہے اس کا فادر یہ ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں بھائی, میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس بچے سے. وہ کہہ رہے نہیں یہی ہے, پتا چلا یہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے, وہ ہے. تو یہ دنیا بھی بے وقوف تو نہیں ہے نا. لیکن کیا ہے, آج اگر یہ زنا پہ پابندی لگاتے ہیں, ان کو پتا ہے کوئی اس پابندی پہ عمل نہیں کرے گا, کیونکہ یہ موٹیویشن جو زنا چھڑوانے کے لیے جو پاورفل موٹیویشن ہے وہ وہی والی ہے جو ایک مہینہ رمضان میں روزے رکھوا دے آپ سے, اور وہ مذہب کے علاوہ قرآن کے علاوہ کسی کے پاس, وہ مولویوں کے پاس بھی نہیں ہے, وہ صرف قرآن کے پاس ہے. آپ بھی اس لیے مانو گے کہ یہ قرآن کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کام سسرال نہیں کروا سکتا. خواتین کے میرے پاس کال آتی تھی نا کہ میرے میاں جو ہے نا وہ لڑکیوں میں انوالو ہیں, وہ انٹیوں سے دوستیاں. میں ان سے کہتا ہوں ایسے بڑے واقع, اب تو میں بہت کم کال سنتا ہوں, میں ان سے کہتا تھا دیکھو جب آپ کے لیے کوئی رشتہ آیا تھا مذہبی آدمی کا تو آپ نے بولا ہوگا فنڈامنٹلسٹ ہے, ٹوپی پہنتا ہے اور نماز پڑھتا ہے, یہ مجھے بھی برقع پہنائے گا, نماز پڑھوائے گا, مجھے ایسا ہی, مجھے ماڈرن بندہ چاہیے. کیا چاہیے؟ ماڈرن, تاکہ مجھ پہ بھی کوئی پابندیاں نہ ہو. تو میں نے کہا مل گیا ماڈرن جو مذہب کو نہیں مانتا. تو کلچر تھوڑی, وہ آپ کہہ سکتے ہو کلچر کو تو مانتا ہے, کلچر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی خوبصورت لڑکی آپ کو زنا کی دعوت دے اور آپ اس لیے کہ ہماری پرمپرا نہیں ہے, یہ نہیں ہوتا بھائی, اس لیے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیں کہ ہمارے ابا نے ٹھکرایا تھا, دادا نے ٹھکرایا تھا, یہ نہیں ہوتا. خاندان چند چیزیں آپ کو, کپڑے آپ سے پہنوا دے گا ایک مخصوص طریقے کے, خاندانی سسٹم چلا آ رہا ہے, دعوتیں وغیرہ میں آپ اس کو فالو کر لو گے. اتنی خاندان یا پرمپرا کے پاس پاور نہیں ہوتی کہ کوئی خوبصورت عورت آپ سے فری ہو رہی ہو اور آپ خدا کے خوف سے یہ سوچو کہ مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے. اللہ نے میرے لیے صرف میری بیوی کو حلال کیا ہے, کسی انٹی سے مجھے فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. تبھی قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے, سسرال نہیں جانتا, نہ بیگم کو پتہ چلتا ہے. یہ تو وہ کمپلینز ہیں جو پکڑے جاتے ہیں, بہت سے ایسے جو پکڑے ہی نہیں گئے اب تک. بیگم سمجھ رہی ہے ماشاءاللہ میرا میاں کتنا نیک ہے, اس کو کیا پتا تیرا میاں کیا گل کھلا رہا ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کے گھر میں گھسنا مشکل ہو جائے. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو میرے بھائی, انسان کو انسان بنانے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. انسان کے بچے جب بھی بنو گے اسلام کو فالو کرو. اور اب یہ اسلام کے حکام مشکل ہیں, جیسے میں نے بتایا رمضان کے روزے ہیں, نظر کی حفاظت ہے, سب سے بڑا آج کل تو نوجوانوں کے لیے مسئلہ نظر کی حفاظت ہے. جب ان کو کہتے ہیں تمہارے لیے صرف بیوی ہے تو کہتے ہیں ہماری تو زندگی بالکل اندھیری ہو گئی ہماری زندگی, لائف میں انٹرٹینمنٹ ختم, اڑا خوشیوں کو ذبح کر دو اللہ کے لیے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ جو خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنی خوشیوں کو آگ لگائے گا نا, ذبح کرے گا, سکون اللہ اسی کی زندگی میں دے گا. کیونکہ اللہ بادشاہ ہے, اور بادشاہ جب کسی دشمن پہ اٹیک کرتے ہیں تو چھوٹے موٹے لوگوں کو نہیں مارتے, وہ بادشاہوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو, گرل فرینڈ بنا کے, شراب پی کے, ماں باپ کو ستا کے, ان کی اطاعت نہ کر کے, اور ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے, یہ ساری نافرمانیاں جب اللہ کی کرتے ہو نا, تو اللہ یہ نہیں کہ آپ سے آپ کی جاب چھین لے آپ سے, نہ اللہ ڈائریکٹ, جو جسم کا بادشاہ ہے وہ دل ہے, جہاں سکون ہوتا ہے, اللہ ڈائریکٹ اس دل پہ حملہ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ساری دنیا کی سہولتیں تجھے دوں گا, سکون تجھے نہیں دوں گا. دل میں بے چینی رہے گی. یاد رکھو یہ بات, پلے باندھ لو, سکون صرف مذہبی لوگوں کے پاس ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. اس کے علاوہ سکون نہیں ہوتا. صرف مذہب پہ, جو صحیح معنی میں صرف گیٹ اپ کی بات نہیں ہے. مذہبی لوگوں کا مطلب گیٹ اپ بنا لیا, ایسے ایسے فلمیں مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں, ایسے اچھے گیٹ اپ میں ایسے ایسے فراڈی گھوم رہے ہیں. جو صحیح معنوں میں شریعت کو فالو کرے گا, سکون اللہ نے صرف اس کے مقدر میں رکھا ہے. اس کے علاوہ میرے بھائی آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے, سکون چھوڑ دو. آپ اگر مذہب کو یا اللہ کو راضی کیے بغیر سکون ملنا ممکن ہوتا نا, یہ خواہشات میں سکون ہوتا نا, شرابوں میں اور کبابوں میں اور ان چیزوں میں, تو سب سے زیادہ خودکشیاں عیاش لوگ نہ کرتے. آپ خودکشی کرنے والوں کا ریشو دیکھو, ڈپریشن کے مریضوں کا ریشو دیکھو, زیادہ تر آپ کو عیاش لوگ ملیں گے اس میں. اور یہ ایتھیسٹ جو سب سے بڑے عیاش ہوتے ہیں ان میں تو بہت زیادہ ہے, یہ ڈپریشن بہت زیادہ ہے. مولویوں کو دیکھو کیسے مزے سے گھوم رہے ہوتے ہیں, ٹینشن دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں. ٹینشن دیں گے, جب بیان میں بیٹھو ٹینشن دے کے اٹھیں گے, یہ جہنم میں جائے گا, وہ جہنم, چندہ نہیں دے رہا ہوتا وہ,
تو خیر مولویوں کی بات نہیں، میں تو دینداروں کی بات، مولویوں بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو جب تک میرے بھائی خدا سے لا نہیں لگاؤ گے، یہ علم ہے جو پیغمبروں کے پاس ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے. صرف فزکس کیمسٹری جاننا ضروری نہیں ہے. ایک علم یہ ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا اور ہمیں کیوں پیدا کیا، کن باتوں سے وہ خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے. یہ بھی ایک علم ہے جو آپ کے لیے فزکس کیمسٹری سے زیادہ ضروری ہے. اور یہ علم قرآن میں اللہ نے نازل کیا، اور اس علم کے بغیر آپ کو دنیا میں اور آخرت میں سکون نہیں مل سکتا. تو اس لیے آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں یہاں اپنے دین کو فالو کریں. آپ متفقون علیہ جن چیزوں پر اتفاق ہے وہ بہت ساری ہیں، ان کو فالو کریں آپ. اس میں لوگ، شیطان کہتا ہے مولویوں کے جھگڑے، تو نہیں پڑھو ان جھگڑوں میں. بھائی کیا خیال ہے؟ زنا سے بچو. ماں باپ، قرآن نے خدا کی قسم جتنا ماں اور باپ کو فوکس کیا ہے نا، میں بار بار بیانات میں کہتا ہوں، لوگ پھر چڑھتے ہیں کہ یار ایک ہی ٹاپک کیوں چھیڑتے ہو. بھائی قرآن نے کیوں بار بار چھیڑا یہ ٹاپک؟ جہاں اللہ اپنی توحید بیان کرے گا وہاں کہے گا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیوں اللہ بار بار والدین کو فوکس کر رہا ہے؟ اللہ کو پتا تھا جب سائنس ترقی کرے گی نا ہر ایک کے حقوق پر آواز اٹھائی جائے گی. جب سائنس ترقی کرے گی، لوگ پڑھے لکھے ہو جائیں گے، ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے، تو خواتین کے حقوق پہ بھی تنظیمیں بنیں گی، کتوں کے حقوق پہ بھی تنظیمیں بولو نا بنیں گی، جانوروں کے حقوق پہ بھی تنظیمیں بنیں گی، بچوں کے حقوق پہ بھی تنظیمیں بنیں گی. ماں اور باپ کا مقدر اولڈ ہاؤس ہوگا، کیونکہ ماں اور باپ کی خدمت کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ مذہب کے پاس ہے، وہ قانون کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے نہ کتوں کو بہت زیادہ فوکس کیا قرآن میں، خواتین کو تو فوکس کیا، پوری سورہ نساء نازل ہوئی ہے. لیکن اللہ نے سب سے زیادہ جس کو فوکس کیا نا، جس کے رائٹ سب سے زیادہ ہیں، وہ آپ کی ماں اور آپ کے فادر. کیوں؟ اللہ کہتا ہے جنہوں نے پیدا کیا اور اتنی محبت دی. ماں اور باپ کی محبت کی دنیا میں کوئی مثال ملتی نہیں ہے. ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، ان کو کیسے اپنی زندگی سے نکال رہے ہو؟ ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرنی ہے.